بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں ہم نے بات کی تھی غزوہ بدر کے حوالے سے۔ تو غزوہ بدر کے جو بعد کے حالات ہیں ان میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب مشرکین کو اتنی سخت ہزیمت اٹھانی پڑی اور پورے جزیرے عرب میں ان کی بھد اڑ گئی اور لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ یہ طاقتور کون ہے، اور یہ مکے والوں کی جتنی بھی اس قسم کی بڑائی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل ہی بیکار تھیں، اس کی کسی قسم کی کوئی ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے یہ نظر مانی یا منت مانی کہ جب تک کہ وہ اس کا بدلہ نہیں لے لے گا اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا لے گا اس وقت تک وہ نہائے گا نہیں، نے سر کو پانی سے نہیں بھیگے گا یا چھوئے گا، یہاں تک کہ اس نے نظر مان لی۔ اور پھر ایک دفعہ اس نے کیا کہ 200 سواروں کے ساتھ آیا اور مدینے کے کنارے پر مضافات میں عریض نام کی جگہ ہے، وہاں پہ ایک یہودی کے پاس وہ ٹھہرا اور خوب انہوں نے اپنی شراب نوشی وغیرہ اپنی عیاشی کی، اور پھر وہ آس پاس کے جو باغات تھے مسلمانوں کے ان کے درخت کاٹ ڈالے اور ایک انصاری کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو آپ نے فوراً صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگے وہ ڈر کے کہ کہیں مسلمان ان کو پکڑ نہ لیں، کہ انہوں نے اپنے جو ستو کے تھیلے تھے، ستو کی بوریاں تھیں وہ بھی گرا دیں تاکہ خوب ہلکے ہو جائیں اور ان کے گھوڑے بھی اور ان کے اونٹ بھی وہ بھاگ سکیں تیزی سے۔ تو اس طرح یہ ستو پھینک کے وہ لوگ بھاگ لیے اور مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئے۔ تو بہرحال یہ ایک طرح سے پیش خیمہ تھا اگلے مرحلے کے لیے، اور اسی لیے اس کو غزوۃ السویق کہا گیا، اور یہ بدر کے تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا۔ اور اسی دوران اگلے غزوے سے پہلے ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا، اور وہ تھا کعب بن اشرف یہودی کا جو قتل تھا۔ تو ایک یہودی شخص تھا، ماں تو بنی نضیر کی تھی، اور بہت ہی ایسا اذیت ناک شخص تھا مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اپنے شعروں میں بھی وہ اس طرح کی صحابیات کو چھیڑتا تھا، طرح طرح کے ان کے لیے شعر کہتا تھا۔ اور جب یہ غزوہ بدر ہوا تو وہ مکہ گیا، اور وہاں پر بھی اس نے مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب ابھارا، خوب ان کے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، اور مسلمانوں کے خلاف بھی، اور اسی طرح مدینہ واپس آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کہ اس کعب ابن اشرف کا مسئلہ حل کرے، اس نے تو اللہ اور اس کے رسول کو بہت سخت اذیت دے رہا ہے اور بہت سخت یہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو اس کے لیے پھر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد ابن بشر اور ابو نائلہ، یہ 3 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں اور اس کا خاتمہ کریں اس خبیث شخص کا، کہ جس طرح اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور پھر جو اس کی بکواس ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ تینوں صحابہ کرام گئے وہاں پر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم اس میں جو بات بھی کہنا چاہو کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ایمان کو بھی، یقین کو بھی، اور ان کے دل میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، لیکن صرف ایک جنگ ہے، جنگ میں کوئی بھی اس قسم کی بات کی جا سکتی ہے جو کہ دشمن کو ورگلانے کے لیے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے حد تک گئے ان کے ساتھ، اور ان کو وہاں پہ رخصت کیا۔ تو سب سے پہلے تو انہیں ابو نائلہ، ان کا نام تھا سلکان ابن سلامہ، ان کو آگے کیا، اور پھر یہ گئے وہاں پر اور جا کر اس سے بات کی کعب ابن اشرف سے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، مسلمان بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں سے مدد حاصل کریں، آپ ہمیں کوئی اسلحہ جو ہے وہ رہن کروا دیں، اور اس قسم کی باتیں کر کے تاکہ وہ ایک طرح سے مسلمانوں کی طرف مائل ہو جائے۔ اور پھر وہ سلکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، ان کو بتایا کہ اس طرح میں نے اس کو وہاں سے اتار لیا ہے، نکال لیا ہے اپنے قلعے سے، اور اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ تو یہ باقی صحابہ کرام بھی پھر دونوں وہ بھی گئے، اور وہاں جا کے پھر وہ اس سے بات چیت شروع کر دی،
اور اسی میں ہی پھر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خنجر قسم کی چیز تھی ایسی جو انہوں نے کپڑوں میں چھپا رکھی تھی، وہ ایک دم لی اور اس کے پیٹ میں گھونپ دی اور اس کو وہیں پہ ختم کر دیا. وہ ایک زور سے چیخ ماری، سارا جو وہ علاقہ جو تھا وہ ایک دم چونک پڑا اور لوگوں نے جلدی جلدی اپنی آگ جلانی شروع کر دی روشنی کی خاطر. اور اتنی دیر میں یہ صحابہ کرام جو تھے یہ نکل آئے، یہ وہاں سے نکل آئے. اور پھر بیچ میں صرف جو حارث ابن عوف بھی ساتھ تھے ان کو کچھ چوٹ لگی کہیں سے اترنے میں چڑھنے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور اس طرح پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی کہ اب ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے جس طرح اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ان یہودیوں نے، تو اب اس قابل نہیں ہے کہ اب ان کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت کی جائے. اور اس کے بعد پھر آتا ہے یہ غزوہ احد کا معاملہ. غزوہ احد کے بارے میں جیسے کہ اب ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں قریش کے جتنے بڑے بڑے سارے لیڈر تھے، زعماء تھے، سب مارے گئے اور ایسی مصیبت ان کو کبھی بھی نہیں اٹھانی پڑی تھی، اتنی ہزیمت بھی اور اتنی ذلت بھی. تو اسی لیے وہ ایک طرح سے کھول رہے تھے کہ کس طرح ہم اس کا بدلہ لیں. تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ اب ایک دفعہ پھر مدینے پر حملہ کیا جائے. تو ابو سفیان ابن حرب وہ اب ان کا سردار تھا، ظاہر ہے کہ بڑے بڑے تو سب مارے گئے. تو اس نے پھر کوشش کی تھی جیسے ابھی ہم نے پڑھا غزوۃ السویق میں کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے. اور اس کے بعد جا کر پھر اس نے کوشش کی اس لیے کہ وہ بدلہ تو نہیں لے سکا، تو جتنے بھی مشرکین ہیں ان کو بھی تیار کیا جائے اور پھر جو آس پاس کے جتنے بھی قبائل ہیں، عرب قبائل ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے. اور اس طرح اس نے تقریباً 3000 کے قریب کا لشکر تیار کر لیا. اور یہی نہیں، ساتھ میں اپنی عورتوں کو بھی لے آئے، بچوں کو بھی لے آئے، تاکہ ایک طرح سے ان کو ایک ان کا دباؤ رہے گا کہ وہ بھاگنے نہیں جائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے. اور اس طرح پھر جب وہ مدینے کے قریب آئے تو مدینے کے قریب جو علاقہ ہے جبل احد کا، یعنی جو احد پہاڑ ہے اور اس کے پاس ایک جگہ ہے عینین، وہاں پہ آ کے انہوں نے یہ پڑاؤ ڈالا. اور یہ تیسرا سال تھا ہجرت کا، شوال کا مہینہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، جیسے آپ کی عادت تھی ایسے معاملات میں آپ پہلے مشورہ کیا کرتے تھے. تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کی طرف نکلنا چاہیے یا ہم مدینے میں رہ کر ہی مدینے کا دفاع کریں. اور بظاہر تو آپ کی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی ہم مدینے کا دفاع کریں اور یہیں پر ہی ہم پوری طرح مورچے باندھ لیں اور دفاع کریں. اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم دفاع کریں گے، اور اگر وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر ہر جگہ پہ ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، دو بدو مقابلہ ہوگا، گلی گلی مقابلہ ہوگا، اور ہم ان کو اس طرح جانے نہیں دیں گے. عورتیں اور بچے اوپر سے ان کے اوپر پتھر برسائیں گے، اور یہ ایک طرح سے ایک رائے بن رہی تھی. تو اس پہ اکثر لوگوں نے اس پہ کہا، عبداللہ ابن ابی جسے منافق، اس نے بھی اس بات کے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہم کر سکتے ہیں. جبکہ دوسری طرف وہ صحابہ کرام تھی جو غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ غزوہ بدر تو اچانک فیصلہ ہوا تھا اور وہ جو اس وقت لوگ تھے وہ نکل گئے تھے. اسی لیے جو باقی صحابہ کرام تھے ان کے دلوں میں یہ تڑپ موجود تھی کہ ہمیں یہ موقع نہیں مل سکا اس طرح ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا. تو وہ پھر یہی کر رہے تھے اور یہی اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں جا کر وہیں پہ ہی مقابلہ کرنا چاہیے ان مشرکین کا، کفار مکہ کا، اور اس طرح وہ ہم صحیح معنی میں ان سے جنگ کر سکیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس اصرار پر ان کی بات کو قبول کر لیا. پھر آپ گھر میں گئے اور اپنے سارا لباس جو عسکری لباس تھا وہ پہن لیا. اور جب واپس آئے، باہر آئے، تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم نے آپ کو مجبور کر دیا، آپ نہیں چاہتے تھے دل سے لیکن ہم نے مجبور کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ ایسی بات نہیں ہے. ہاں، ایک نبی جب اسلحہ پہن لیتا ہے تو وہ اس وقت نہیں اتارتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. تو لہذا اب بات نہیں ہوگی، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، اسی پر ہی ہم چلیں گے. تو اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلے. اور پھر مدینے میں جو لوگ تھے ان کے لیے امامت کے لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ وہاں پر رہیں گے اور ظاہر ہے کہ وہی نماز بھی پڑھائیں گے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا جب کہ آپ مدینے میں تھے، دیکھا تھا کہ یہ آپ کی تلوار میں ایک ٹکڑا ہے یا چیز ٹوٹ گئی ہے تلوار میں تھوڑی سی، اور اسی طرح ایک گائے کو دیکھا کہ وہ ذبح ہو رہی ہے، اور آپ نے اس کی ایک بہت ہی زرہ ہے مضبوط، اس میں اپنے ہاتھ ڈال رکھا ہے۔ تو جو تلوار میں جو آپ نے توڑ پھوڑ محسوس کی تھی، اس کی تعبیر تو یہ کی تھی کہ آپ کے اہل بیت میں سے کسی کو نقصان ہوگا، مطلب ہے کہ وہ کوئی صدمہ پہنچے گا۔ اور جہاں تک کہ گائے ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو صحابہ کرام ہیں اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات جو ہے کہ وہ جو زرہ ہے اس کا جو ہے وہ آپ نے اس کو مدینے سے تعبیر کیا۔ تو خیر آپ نکلے، جمعے کا دن تھا، جب مدینہ اور احد کے درمیان ایک جگہ ہے شوط، تو وہاں پہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ دیکھو میری بات نہیں مانی گئی تو میں نہیں ساتھ چلتا، میں نے تو یہی کہا تھا کہ مدینے میں لڑیں، اب آپ باہر نکل آ رہے ہیں، میری بات کو مانا نہیں ہے۔ تو اس نے اب اس موقع پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ چال چلی، اور ایک تہائی جو لشکر تھا اس کو نکال کے وہ لے گیا کہ میری بات مانتے نہیں ہیں، دوسروں کی بات مان لی۔ تو ان کے پیچھے گئے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کے والد، اور وہ ان کو ڈانٹتے رہے، ان کو بلاتے رہے، ان سے کہتے رہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو، لیکن نہیں، وہ نہیں مانے، اور وہ اسی طرح اپنی اسی ضد پہ اڑے رہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ نکل گئے، چلے گئے وہاں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے احد کے مقام پر، جبل احد، تو پھر آپ نے اس طرح کھڑے ہوئے وادی میں کہ آپ کی پیٹھ پر وہ احد پہاڑ ہوگا اور آپ اس کے ہوں گے، اور جو دائیں طرف وہ ایک درہ تھا اس پر آپ نے تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 زرہیں زیب تن کی، اور جھنڈا جو تھا وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ نے فوج کے ایک پہلو پہ تھے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور دوسرے پہ منذر ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا۔ اور پھر جو نوجوانوں کی ایک تعداد تھی جو بڑے شوق میں تھے کہ کس طرح ہم اس جنگ میں شریک ہوں گے، تو جو چھوٹے تھے ابھی عمر کے لحاظ سے چھوٹے اور نابالغ تھے، تو ان کو آپ نے کہا کہ نہیں، تم نہیں آ سکتے، جن میں عبداللہ ابن عمر تھے، اسامہ ابن زید، اسید ابن ظہیر، برا ابن عازب، زید ابن ارقم، زید ابن ثابت، عرابہ ابن اوس، عمر ابن حزم۔ اور اس میں سے اگر دیکھا آپ نے کہ کوئی اتنا طاقتور ہے، یعنی ہمت کر سکتا ہے، تو اس کو اجازت دیجیے، جس میں سمرہ ابن جندب تھے، رافع ابن خدیج تھے، یعنی ان کی 15 سال کی عمر تھی، تو ان کو آپ نے اجازت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو چھوٹے تھے اپنے عمر کے لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے ان کو اجازت نہیں دی، لیکن جو بالغ ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، جسمانی لحاظ سے بھی تھے، ان کو آپ نے اجازت دے دی۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب مجھے دیکھا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس میں شرکت کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے بھی اجازت دے دی گئی۔ اب قریش نے بھی تیاری کر لی، ایک طرف سے پوری طرح اپنی تیاری کر لی، ان کے ساتھ جیسے بات کہ 3000 کا لشکر تھا، 200 اس میں سے گھڑ سوار تھے۔ انہوں نے اپنے جو دایاں پہلو تھا اس پر خالد ابن الولید کو، اور بائیں جانب جو ہے اکرمہ ابن ابی جہل کو مقرر کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جو تھی حضرت ابو دجانہ سماک ابن خراشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی۔ وہی بہت ہی بہادر آدمی، اور جنگ میں وہ اس طرح اکڑ کے چلتے تھے تاکہ ان دشمنوں کا بالکل ہی پتا پانی ہو جائے۔ تو اس میں سے مشرکین کی طرف سے جو نکلا پہلا شخص تھا وہ تھا ابو عامر الفاسق، اس کا نام تھا عبد عمرو ابن صیفی، اور راہب اسے کہا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق کہا تھا، اس لیے کہ یہی اوس میں جاہلیت کے زمانے میں یہی اوس کا سردار تھا، اور جب اسلام آیا تو پھر یہ سخت اس معاملے میں دشمن بن گیا مسلمانوں کا، اور مدینے سے نکل گیا، مکہ گیا، وہاں ان کو اس نے ابھارا، ان کو تیار کیا کس طرح مسلمانوں سے جنگ کریں۔ تو یہی شخص جو تھا یہ انتہائی خطرناک قسم کا شخص جو مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی دشمنی پہ پوری طرح تلا ہوا تھا۔ تو اس نے بھی آ کر جب یہ باہر نکل کر آواز دی اور ان سے کہا کہ دیکھو میں ہوں، مطلب یہ کہ اپنے ذرا دباؤ لانا چاہا، تو انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں تمہیں فاسق، ہمیں تجھ سے کوئی توقع نہیں ہے، اور نہ ہم سے کوئی توقع رکھنا تم، اور
اس نے بھی کہا کہ اچھا یہ میری قوم جو میرے بعد کیا ہو گیا ان کو، نبی کہ اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنی بنی اوس کو اس نے سوچا کہ کسی طرح وہ میرے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ جنگ شروع ہو گئی۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کا جو کوڈ ورڈ تھا وہ امت تھا، امت امت، تو یہ ایک لفظ تھا جو آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اس وقت صحابہ کرام میں سے ابو دجان الانصاری، طلحہ ابن عبید اللہ، اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب، انس ابن نضر و سعد ابن الربیع، یہ صحابہ جنہوں نے خوبی بے جگری سے مقابلہ کیا اور جنگ کی، اور اس میں سے کچھ وہ شہادت بھی پا لی۔ تو اس طرح جو صبح میں یا شروع کے وقت میں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور یہ دشمن جو ہیں وہ بھاگنے پر یا شکست کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ بھاگ کر اپنے جہاں پہ ان کے پڑاؤ تھا، عورتیں تھیں، بچے تھیں، وہاں تک پہنچ گئے۔ اب اسی دوران جو اس درے پر جو تیر انداز کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اب تو جنگ ختم ہو گئی، یہ مشرکین تو بھاگ گئے، اور اب مال غنیمت جو ہے صرف وہی رہ گیا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اتریں اور مال غنیمت جمع کریں، ہم بھی کچھ حاصل کر لیں۔ تو ان کے جو امیر تھے، قائد تھے، انہوں نے ان کو بار بار کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، اس معاملے میں تم جلد بازی مت کرو، لیکن وہ نہیں مانے، اور اس میں سے وہ اکثریت جو تھی وہ وہاں سے اتر گئی۔ تو یہ 70 تھے جیسے میں نے عرض کیا۔ تو اتفاق سے پیچھے سے جب مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ یہ مورچہ خالی ہو گیا ہے، اب یہ مورچہ خالی ہے، تو انہوں نے پھر پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اس لیے کہ یہاں پر تو بہت کم لوگ تھے، جو بیچارے تھے سب وہ شہید ہو گئے، سب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور پھر صحابہ کرام جو ادھر وہ بھی اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے، تو وہ بھی ایک طرح سے بوکھلا گئے کہ یہ کیا ہوا، کہ اس وقت دیکھیے جنگ تو سمجھے ختم ہو گئی، اور پھر اچانک جو حملہ ہوا، تو یہاں تک کہ یہ مشرکین جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے وہاں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے پھر جو حملہ کیا تو آپ کا چہرہ مبارک وہ زخمی کیا، آپ کے جو بائیں طرف کے دانت تھے وہ ٹوٹ گئے، اور پھر آپ کے سر پہ جو خود تھا وہ ٹوٹ گیا، اور پھر پتھروں سے بھی کوشش کی کہ کس طرح آپ ایک گڑھے میں گر گئے، اور جو کہ ابو عامر الفاسق نے اس قسم کی حرکتیں کر رکھی تھیں، گڑھے کھود رکھے تھے تاکہ وہ اس میں گر جائیں، اور یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی۔ تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے آپ کو لیا اپنی گود میں اور آپ باہر نکالا، اور اسی طرح جو دوسرے ان میں سے تھے عامر ابن قمیہ، عتبہ ابن ابی وقاص، ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی کسی طرح آپ کو تکلیف پہنچائیں اور آپ تک پہنچ جائیں۔ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، تو پھر جھنڈا جو تھا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہی خود تھا جو جس کو آپ سر پہ پہنے ہوئے تھے، اسی کے 2 حلقے جو تھے وہ آپ کے چہرے میں پیوست ہو گئے۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہوں نے کوشش کر کے پوری طرح ان کو نکالا، اور اپنے دانتوں سے کھینچا کہ کسی طرح وہ جو آپ کے جسم میں چیز پیوست ہو گئی ہے وہ باہر نکلے، یہاں تک کہ ان کے دانت نکل گئے۔ اور پھر مشرکین آئے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ پھر حملہ کریں، کسی طرح پھر آپ تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام نے پورا ایک ایسا محاصرہ کر رکھا تھا، گھیرا کر رکھا تھا کہ آپ تک کوئی چیز نہ پہنچے، کسی طرح آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے ان کو تیر پہ تیر پھینکے، ابو دجانہ نے اپنی کمر سے آپ کو پوری طرح ڈھال بنا لیا آپ کے سامنے، اور تیر ان کی کمر پہ ہی لگتے رہے، اور وہ کسی طرح اس میں ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگی، آنکھ پہ چوٹ لگی، آپ نے فوراً ان کو ان کے لیے ہاتھ پھیرا، اور ان کی آنکھ جو تھی وہ بالکل صحیح ہو گئی، بلکہ دونوں آنکھوں میں سب سے بہتر ہو گئی۔ ادھر شیطان کو بھی موقع مل گیا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ حرکت کرے، اس نے اس طرح چیخ کے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ تو مارے گئے۔ اب یہ مسلمان ایک دم اس پر وہ بھونچکا سے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور بعض نے تو بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، جب آپ ہی نہیں ہیں تو اب ہم کیا کریں، کتنی ایسی حالت ہو گئی۔ اور انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک کے چچا تھے، انہوں نے ان کا گزر ہوا، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح بالکل ہی ڈھیر ہو گئے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں اٹھو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس بات میں شہید ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اس میں پھر شہید ہو جانا چاہیے، اور اٹھو۔ تو اب ان کے بعد زندگی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، اور پھر سعد ابن معاذ نے بھی کہا کہ یا سعد انی لاجد ریح الجنۃ من دون احد، سعد سے یہ کہا کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس احد پہاڑ کے پیچھے سے، اور پھر وہ اس طرح وہ بری طرح پل پڑے ان دشمنوں پر، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر 70 سے زائد جو تھے ان کے جسم پر وہ زخم تھے مختلف اسلحہ کے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی تقریباً ان کے پاس 20 قسم کے ان کے زخم لگے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا سنبھلے تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر اور پھر آواز دی کہ مسلمان، اور کعب ابن مالک کے ساتھ تھے اور وہی آپ نے وہ پہنا ہوا تھا، پھر وہ ایک زور سے کہا کہ اے مسلمانوں تمہیں بشارت ہو، میں ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے بھی کہا، اس طرح پھر مسلمانوں کو پھر یہ ہمت بندھی کہ ایسا معاملہ تو نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، اور مسلمان جو تھے سب اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پہ جہاں پر آپ موجود تھے اس کے ارد گرد آ گئے ابو بکر، عمر، علی، حارث بن سم الانصاری اور دوسرے صحابہ کرام سب وہاں پہنچ گئے، اور پھر پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے پھر وہ کوشش کی کہ اس طرح پھر ان کو حملہ کیا جائے دوبارہ اور ان کو پھر بھگایا جائے ان مشرکین کو۔ تو ابی ابن خلف انہی میں سے تھا جو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، اور کوشش بھی کی تھی اس نے، وہ قریب آیا اور اپنے کسی نیزے سے کسی چیز سے چاہا کہ وہ آپ کے اوپر حملہ کرے اپنے کسی حملے سے، لیکن آپ نے ایک نیزہ لیا اور اس کے ایک دم گردن میں اس طرح چبو دیا کہ وہ چیختا ہوا بھاگا وہاں پہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، اتنے چیخنے چلانے کی کیا ضرورت، ایک نیزے کی ایک تمہیں نوک ہی تو لگی ہے تمہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو تم دیکھ رہے ہو اگر یہ پورے اہل مجاز کو لگ جائے تو سب مر جائیں گے اس سے۔ تو وہ پہلے یہ کہا کرتا تھا اپنے گھوڑے کو چارہ کھلاتے ہوئے کہ میں اس پہ چڑھ کے جو ہے محمد کو قتل کروں گا۔ تو جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں اس کو قتل کروں گا، اور یہی ہوا کہ وہ جو آپ نے اس کو مارا تھا وہ برداشت نہیں کر سکا اور آہستہ آہستہ اس طرح ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا، مکہ جانے سے پہلے ہی اس کو موت آ گئی اور وہ ختم ہو گیا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پانی کے لیے، تو دیکھا کہ وہ پانی جو ہے وہ گدلا سا ہے، اس کو انہوں نے نہیں پیا، تو انہوں نے چھوڑ دیا، بس انہوں نے اسی سے اپنے چہرہ دھویا، جو خون تھا اپنے سر پہ ڈالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر چڑھنا چاہتے تھے تو پھر طلحہ آئے، انہوں نے آپ کو لیا اور اوپر لے گئے۔ نماز کا وقت آیا، آپ نے اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھی، اور انہی میں ہی صحابہ میں حنظلۃ الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حنظلہ ابن ابی عامر، انہوں نے ابو سفیان پر حملہ کیا تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے، اور اس کے بعد پھر دوسرے ایک اور شخص نے ان کو شہید کر دیا، اور وہ اس حالت میں تھے کہ وہ جنابت کی حالت میں تھی۔ تو آپ نے بتایا کہ دیکھو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، اور وہ اس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ اور اس طرح مسلمانوں نے جو مشرکین کا جو جھنڈا بردار شخص تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو ایک عورت تھی عمرہ بنت علقمہ، اس نے پھر اس کو سنبھال لیا، اور انہی میں پھر مسلمانوں کی خواتین بھی تھیں، انہوں نے بھی جنگ کیا، جس میں ام عمارہ ہیں، یہی ہے نصیبہ بنت کعب المازنیہ، انہوں نے سخت جنگ کی، قتال کیا، اور عمرو ابن قمیہ نے ان کو مارا، ان کو زخمی کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح عامر ابن ثابت جو کہ اسیرم کہلاتے تھے بنی عبد الاشہل کے، اور کا موقع آیا اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا، اور پھر وہ اسی طرح جیسے ہی کلمہ پڑھا اور سیدھے آ گئے اس میں غزوہ احد میں، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اور پھر جنگ میں شرکت ہو گئی، اور اسی میں ہی پھر وہ زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب شہداء دیکھے تو انہی میں دیکھا کہ اسیرم بھی ہیں، اور وہ اس وقت کچھ نہ کچھ جان باقی تھی، تو کہا کہ یہ دیکھو یہ تو اسیرم ہے، اور ہم تو یہی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان سے پوچھا اس معاملے میں کہ کیا تم اپنی قوم کے صرف دفاع کرنے کے لیے آئے تھے یا واقعی اسلام کے لیے آئے تھے؟ کہا کہ نہیں، اسلام کے لیے تھا، آمنت باللہ ورسولہ،
میں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اور پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جہاد کیا، قتال کیا، اب تم یہ دیکھ رہے ہو۔ اور اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان بارے میں تو آپ نے کہا کہ ہوا من اہل الجنہ، وہ تو جنتی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا جنتی جس نے ایک نماز تک نہیں پڑھی تھی، لیکن اس کی وہ جہاد نہیں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور مشرکین کو بھی احساس ہو گیا کہ وہ اب اس پر وہ جیت نہیں سکتے ہیں اور ایک طرح سے وہ پیچھے ہٹ گئے، تو ابو سفیان جو ہے پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دی کہ افیکم محمد، تم میں محمد ہے؟ تو کوئی نہیں بولا، خاموش رہے۔ افیکم ابن ابی قحافہ، کہ تمہارے اندر ابو بکر ہے، جو ان کو اس طرح نام لے کر کہا، تو کوئی نہیں بولا۔ تو کہا کہ تمہارے اندر عمر بن خطاب ہیں، تو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس طرح وہ تینوں کا، جو کہ مسلمانوں کے بڑے زعماء تھے، لیڈر تھے، اور جانتے تھے کہ یہی تو اصل اسلام کا سرمایہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ تو گئے، یہ تینوں تو ختم ہو گئے، ظاہر کو جواب ہی نہیں آیا۔ تو اس وقت حضرت عمر برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے کہا کہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، جن لوگوں کو تم نے ان کا ذکر کیا ہے سب زندہ ہیں، سب موجود ہیں، اور تیرے لیے تجھے ختم کرنے کے لیے بہت سے لوگ زندہ ہیں، تو نہ گھبرا۔ اور یہی کہا کہ یہ قوم میں جو کچھ بھی ہوا تو وہ ہوا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کا بدلہ ہم کیسے لیتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اس کا منہ بند کرا دیا۔ اس نے پھر نعرہ لگایا اپنے بت کا، اعلو حبل، حبل زندہ رہے، بلند ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جواب دو اس کو، کیا کہیں؟ کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ جو ہے اس سے بلند ہے، اس سے زیادہ بزرگ ہے، اس سے بڑائی بالا ہے۔ اس نے کہا کہ لنا العزى ولا عزى لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا جواب دو۔ کیا جواب دیں، کیا کہیں؟ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، تمہارا تو کوئی مالک اور آقا ہے ہی نہیں۔ اس طرح پھر ان کی ایک طرح سے ایک نفسیاتی جنگ تھی، وہ بھی جاری تھی۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرک اور اپنے بتوں پر جو ان کا فخر و غرور تھا اس کا بھی جواب دیا توحید کی صورت میں۔ اور وہ جس طرح وہ کہتے رہے اور جس طرح وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اب مسلمانوں کو ذلیل کر دیا ہے اور ان کو شکست دے دی ہے، تو وہ چیز ان کی پوری نہیں ہو سکی۔ پھر ابو سفیان نے یہی کہا کہ یوم بیوم بدر، یہ تھا یہ دن بدر کے مقابلے میں، اور جنگ تو اسی طرح ہوتی ہے، کبھی تمہارے خلاف کبھی ہمارے خلاف۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ برابر نہیں ہے، یہ مت سمجھو ہم برابر ہیں اور تم برابر نہیں، ہمارے جو شہداء ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے جو مقتولین ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس طرح پھر یہ بات بھی ان کو بتا دی کہ یہ مت سمجھنا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی کہ انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس کا ان کو کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی سنت، آپ کے احکام ہمارے لیے اس طرح رہنے چاہیے کہ ہم فوراً اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس پہ اگر ہم انکار کریں گے، اس کی روگردانی کریں گے، تو پھر دیکھیے کتنی بڑی سخت سزا ملتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر اونگ ڈال دی تھی، ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت دے دی، اس طرح غزوہ احد میں بھی اسی طرح ہوا، یہاں پہ بھی اونگ کا ہوا، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی سکینت طاری گئی، دل میں سکون، تاکہ کوئی گھبراہٹ نہ ہو، کوئی گھبراہٹ، پریشانی، کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، اور بلکہ وہ پورے سکون کے ساتھ جنگ کر سکے۔ اور اسی طرح اس غزوے میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ صحیحین کی حدیث ہے کہ فرشتوں نے بھی اس میں شرکت کی تھی، جیسے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پہ، اور دیکھا کہ دو آدمی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بھی جنگ کر رہے ہیں، اور بالکل سفید براق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور بہت سخت وہ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے ان کو دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ 7
انصار میں سے تھے اور 2 قریش سے، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کی تھی. ایک تو کفار نے جیسے کوشش کی تھی کسی طرح وہ آپ پر حملہ کریں، تو آپ نے کہا من یردہم عنا ولہ الجنہ، کون ہمارا ان سے دفاع کرے گا، ان سے بچائے گا ان لوگوں سے، تو ان کے لیے جنت ہے. تو یہ انصاری جو تھے وہ آگے بڑھے ایک ان میں سے، اور انہیں قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے. پھر آپ نے کہا اس طرح دوسرے اور تیسرے، اور یہ صحابہ کرام آپ کے دفاع میں آپ کو آپ کی پوری طرح حفاظت کرنے میں اپنی جانیں قربان کرتے رہے. تو یہ ہے، دیکھیے کہ کس طرح ان صحابہ کرام کا وہ جذبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، سے تعلق تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں بھی انہوں نے قربان کر دیں. اور صحیحین میں یہ بھی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زخم ہوئے تھے، چوٹیں لگی تھیں، تو اس پر بتایا ہے کہ جیسے ابو حازم کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پھر علاج کیا گیا، اور کون پانی ڈال رہا تھا، کون اس کے لیے انتظامات کر رہا تھا، اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ جو تھیں وہ دھو رہی تھیں، علی ابن ابی طالب جو تھے اپنی ڈھال میں پانی لا کر وہ وہاں پہ انڈیل رہے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جتنا وہ پانی ڈالتی ہیں خون اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو انہوں نے پھر ایک چٹائی لی، اس کو جلایا، اور پھر وہ وہاں پر لگا دی جہاں سے خون بہہ رہا تھا، تاکہ وہ خون بہنا رک جائے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا جب کہ آپ کی یہی دانت مبارک، دندان مبارک شہید ہوئے، سر میں چوٹ لگی، تو آپ نے یہی کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیں، اس کے دانتوں کو توڑ دیں، اور وہ ان کو بلا رہے ہیں دین کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دین دے رہے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اب یہ معاملہ اللہ کا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے، تو چاہے ان کو توبہ ان کی قبول کر لے، وہ معاف کر دے ان کو، یا ان کو سزا دے کہ وہ اسی طرح کفر میں رہیں اور سزا ملے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے. اور اسی طرح جب یہ معاملات ہوئے تو انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں پیچھے ہٹے. انہیں کہا کہ اے اللہ، جو ان مسلمانوں نے کیا ہے، یعنی خاص طور پہ تیر اندازوں کی طرف سے جو کچھ ہوا، میں اس سے بھی تیرے سامنے جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں، اور ان مشرکوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے بھی میں برات کا اظہار کرتا ہوں. اور پھر آگے بڑھے تو سعد ابن معاذ نے دیکھا ان کو، تو پوچھنے لگے کہ ہاں کہاں جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، اب کیا ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سعد، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہی اسی جبل احد کے پیچھے سے. اور اس کے بعد پھر چلے، اور پھر انہوں نے قتال کیا، اس وقت تک قتال کیا جب تک کہ انہوں نے شہادت نہ پا لی. اور اتنے ان کے جسم پہ زخم تھے ان کے کہ ان کی بہن نے ان کو ان کی انگلیوں سے پہچانا تھا کہ یہ انس ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو واقعات ہوئے کہ جب مشرکین اس طرح پہلے جب شکست کھا گئے تھے، تو ابلیس نے چیخ کر کہا تھا کہ اے اللہ کے بندو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں ذلیل کرے، تو اس طرح مت بھاگو. یعنی اس نے چاہا کہ ان کفار کو، ان مشرکین کو روک کے رکھے، اور پھر اس نے ان کو لوٹا دیا، اور اس نے اس طرح مسلمانوں پر ان کو ایک طرح سے زک پہنچانے کی کوشش کی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اپنے والد کو کہ کچھ لوگ ان کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، یا قتل کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشرکین میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، دیکھو دور ہو ذرا. تو انہوں نے آواز دی ان کو پہنچنے کی، وہ نہیں سمجھے، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو دیت دے دیں کہ تو غلطی سے ہوا ہے، کسی نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا. تو آپ کو اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ دیکھیں کہ باپ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا بدلہ لینے کی یا حتیٰ کہ دیت لینے کی بھی کوشش نہیں کی. تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا احد کے دن کہ سعد ابن ربیع کو دیکھوں کہ وہ کیا کس حال میں ہیں، زندہ ہیں، شہید ہو گئے ہیں. تو دیکھا میں ایک جگہ کہ وہ اپنے زخموں میں تھے وہاں پہ. تو انہوں نے اور ان سے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم دیکھو تو انہیں میرا سلام کہہ دینا.
اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کس حالت میں ہو تم، اور پوچھنا ان سے اور میرا سلام کہہ دینا۔ تو وہ پھر گئے، جا کے ڈھونڈا جتنے بھی شہداء اور زخمی پڑے ہوئے تھے، تو وہاں تک پہنچ گئے، دیکھا کہ وہ اپنے آخری سانسوں میں تھے، تقریباً 70 کے قریب ان کے زخم لگے ہوئے تھے، چوٹیں لگی ہوئی تھیں، کہیں کسی نیزے کا، کہیں تلوار کا، کہیں تیر کا۔ تو انہوں نے پوچھا یا سعد، سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم کس حالت میں ہو۔ تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میرا سلام ہو، اور کہہ دینا کہ یا رسول اللہ اجد رائحۃ الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور میری قوم سے بھی کہہ دینا، انصار سے، کہ تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذرہ برابر بھی کوئی چوٹ لگی، کوئی نقصان ہوا، تو تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے جب تک کہ تم میں کوئی بھی شخص زندہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ بھی، ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ تو یہ پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مارے گئے ہیں؟ تو انصاری نے کہا کہ ان کان محمد بن قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دینکم۔ تو اس وقت بھی ان کی ایمان کی حرارت اس طرح تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو انہوں نے اپنا دین پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تم ان کے دین کی طرف سے جنگ کرو۔ تو وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور عبداللہ ابن عمرو ابن حرام کہتے ہیں کہ میں نے احد سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ مبشر ابن عبد المنذر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ وہ شہید ہو چکے تھے پہلے۔ تو میں نے پوچھا کہ کہاں؟ تو کہا کہ یہاں جنت میں، جہاں پہ تم مزے سے رہو گے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم تو شہید ہو گئے تھے بدر میں؟ کہا کہ ہاں، لیکن پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو شہادہ ہے، یہی تو وہ شہادت ہے جو تمہیں ملے گی۔ اس طرح وہ ان کو پہلے ہی سے بشارت مل گئی تھی، اور ان کو وہ یہ حضرت جابر کے والد تھے۔ خیثمہ ابو سعد کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو بدر میں شہادت ہوئی، شہید ہو گئے، تو وہ نہیں جا سکے تھے اس میں، بیٹا چلا گیا اور شہید ہو گیا، لیکن خیثمہ نہیں جا سکے۔ اسی لیے میری بہت یہ خواہش تھی کہ میں بھی نکلوں، اور جس طرح میرا بیٹا نکلا لیکن میں نہیں نکل سکا۔ تو اب میں کیا، تو پھر میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو کہ وہ اپنے انتہائی خوبصورت حال میں، بڑے اچھے انداز میں جنت کے باغات میں جنت کے پھل کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اور اس کو اس حالت میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ الحق بنا ترافقنا فی الجنہ، باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان آئیے، جنت میں مزے کریں گے، ہمارے ساتھ آ جائیے۔ اور میں نے وہ کچھ پا لیا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس کے بعد سے تو اب جنت کا مشتاق ہوں کہ کب مجھے جنت میں جانے کا موقع ملے گا، تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ شہادت مل جائے، اور میں پھر جنت میں اپنے بیٹے سعد کے ساتھ جاؤں، اور اس کے ساتھ پھر میں وہاں پہ بھی مزے کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر وہ احد میں شہید ہو گئے۔ تو بیٹا بدر میں گیا، باپ احد میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن جحش نے اس دن کہا تھا، یہ دعا کی تھی، اللہم انی اقسم علیک ان القی العدو غدا، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں، تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل میری مٹبھیڑ ہو، ملاقات ہو دشمن سے، تو وہ مجھے قتل کر دیں، میرا پیٹ پھاڑ دیں، میرے کان ناک کاٹ دیں، اور پھر تو مجھ سے پوچھے تو پھر میں کہوں کہ اللہ تیرے لیے ہے، یہ سب تیرے لیے ہوا ہے، میں نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ عامر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ لنگڑاہٹ کے شکار تھے، لنگڑے تھے، چلنا مشکل تھا، 4 ان کے جوان بیٹے تھے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے۔ تو جب وہ احد کی طرف آنے لگے تو بیٹوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، کیوں آپ جاتے ہیں؟ آپ کے لیے چلنا مشکل ہے، تو آپ آرام کریں، آپ گھر میں رہیں، اور ہم جو جا رہے ہیں، ہم آپ کے 4 بیٹے جو ہیں وہ اس جنگ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اجازت دے دی ہے تو آپ تشریف رہیں. تو وہ آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ مجھے آپ کے ساتھ نکلنے میں منع کر رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں اور شہادت کا درجہ پاؤں اور اسی طرح اپنی اسی لنگڑاہٹ کے ساتھ جنت میں میں بھی وہاں پہ بھی پہنچ جاؤں. تو آپ نے کہا بھی کہ تمہارا معاملہ تو ایسا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا ہے جہاد سے. اور پھر ان کے بیٹوں سے کہا کہ رہنے دو, چھوڑ دو, مت منع کرو, ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہادت کی جو ان کی تڑپ ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کا وہ پورا کر دے. تو وہ بھی نکلے, اپنی اسی عذر کے باوجود نکلے اور قتال کیا اور شہادت پا لی اور وہ شہید ہو گئے. اور انس بن نضر کی بات ہم نے کی, ان کا ہی معاملہ آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب, طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ ذرا بیٹھ گئے ہیں, سستا رہے تھے یا کیا وجہ تھی. تو ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی تم کیوں بیٹھے ہو, بیٹھ کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے گئے, وہی جو افواہ پھیلائی تھی شیطان نے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کے بعد پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے, پھر ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے, اٹھو اور جس پہ وہ چلے گا اس دنیا سے, انہوں نے اس پہ شہادت کی تو ہم بھی پھر اسی طرح اپنی جان دے دیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ وہ اس میں گئے اور شہادت قبول کر لی. اور پھر دیکھتے ہیں اسی واقعے میں, اسی غزوے میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ ابی ابن خلف بہت ہی سخت دشمن, اللہ کا دشمن اور اللہ کے رسول کا اور اس دین کا دشمن. تو وہ اس نے پوری طرح لوہے میں, لوہا یعنی مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس نے لوہے کی چیزیں پہن رکھی تھیں, سر پہ خود بھی ہے, ڈھال بھی ہے, زرہ بھی ہے اور جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا. اور اس نے کہا کہ اب میں نہیں بچوں گا جب تک کہ میں محمد کو ختم نہیں کر دیتا. اس نے اپنی یہی خباثت, اور اس نے یہ مکے میں قسم اٹھائی تھی, یہ قسم کھائی تھی کہ میں اب جا کر میں جب اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ میں محمد کو قتل نہ کر دوں. تو وہ کیا کرتا, اس سے پہلے ہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے آ گئے اور انہوں نے اس کو چاہا, لیکن اس نے ایسا وار کیا کہ وہ شہید ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابی ابن خلف کی جو اس کی جو یہاں پہ یہ علاقہ ہے یہ ننگا ہے, اس میں کوئی چیز نہیں ہے, چہرے کو بھی اس نے کر رکھا ہے, جسم پہ بھی کر رکھا ہے, لیکن یہاں بیچ میں ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ, تو آپ نے ایک نیزہ یا برچھا لیا اور وہ جا کے اس کے مارا ہے جو وہاں پر لگا ہے. تو وہ پھر اپنے ہی گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور وہاں پہ وہ پھر چیختا چلاتا رہا. تو لوگوں نے کہا کہ اتنی تکلیف کیا ہوگی تمہیں اتنی تکلیف کوئی, تمہیں ایک ذرا سی ایک خراش ہی تو لگی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میرے ناقابل برداشت ہے. اور پھر وہ اسی ذرا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوٹ لگی تھی اس سے وہ پھر بچ نہیں سکا, مکہ جانے سے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا, مر گیا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رابق کے علاقے میں رات کے وقت میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک جگہ پہ آگ ہے, آگ جل رہی ہے. تو میں اس طرف گیا, دیکھا ایک شخص جو ہے وہ وہاں موجود ہے اور وہاں پہ کوئی ایک زنجیر کھینچتے ہوئے جا رہا ہے اور وہ اس سے پیاس سے چیخ رہا ہے. تو ایک شخص قریب تھا, اس نے کہا کہ دیکھو اس کو مت کچھ کہنا, مت کچھ دینا اس کو, یہ وہی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نیزے سے مارا تھا, ابی ابن خلف. تو اسی طرح یہ چیختا رہے گا, چلاتا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے گا. اور پھر وہ یہی ہوا کہ وہ مر گیا, مکے پہنچ بھی نہیں سکا ہے. اور اسی طرح یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے احد میں دیکھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے وہ تیر آ رہے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں اور لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ سے روک رہے ہیں. اور اسی میں ایک شخص آیا ان میں سے, اس نے کہا کہ بتاؤ محمد کہاں ہے, محمد کہاں ہے, میں نہیں چھوڑوں گا آج. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچنے کی پوری کوشش کرتا رہا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے باقی صحابہ کرام نے آگے کھڑے ہو کے اس کو روکا یا اس کو مارا اور وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے مالک, تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم تھا کہ وہ خون جو نکل رہا تھا اس کو اپنے منہ سے اس کو نکالنے کی کوشش کی. اور پھر آپ نے کہا کہ اس کو تھوک دو اب خون کو,
کہ تم نے خون نکالا ہے منہ سے اور آپ کے جسم سے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں نکالوں گا، میں اسی کو پی لوں گا، اور اپنے جسم میں لے گئے. تو آپ نے بھی کہا کہ جو چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھ لے تو پھر اس کو دیکھ لے، یہ ہے. تو لہذا پھر یہ غزوہ احد جو اتنا بڑا معرکہ تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا تھا، اور اس کے ذریعے سے واضح ہو گیا کہ مسلمان کون ہیں جو کہ اسلام کے شیدائی ہیں، اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں. غلطی ہوئی ان سے تو بہرحال اس کی سزا بھی مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. اب یہ کہیں کہ ان کو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو وہ اس طرح کی شکست نہیں تھی. اگر واقعی وہ شکست ہوتی اور مسلمان ناکام و نامراد ہوتے تو وہ مکے والے کہاں چھوڑتے، وہ تو آ کے مدینے پہ پھر حملہ کرتے. لیکن وہ بھی زخموں سے چور تھے مسلمان، ان کو بھی اتنا سکون نہیں ملایا تھا، ان کو بھی سخت سزا دی تھی، تو وہ تو پھر بھاگنے میں عافیت سمجھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں میں سے ان کو چن لیا. کہیں کسی کو شہادت کے لیے چنا ہے، کسی کو اپنے اس امتحان کے لیے چنا ہے جس میں سب سرفراز ہوئے، کامیاب ہوئے، اور ایک ان کو سبق بھی مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صورت ذرہ برابر بھی مخالفت بڑی خطرناک ہے. اور اسی میں پھر قرآن کریم کی جو تقریباً 60 کے قریب سورہ آل عمران میں آیات آئی ہیں جس میں پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، اور سب چیزیں وہاں پہ بیان کر دی گئیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب تمہارا اپنا معاملہ تھا، یہ سب کچھ تمہیں ہوا. تو یہ معاملہ تھا. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ منافقین کا بھی رول بالکل کھل کے سامنے آ گیا، سب پتہ چل گیا کہ یہ ہے منافقین. عبداللہ ابن ابی نے جو مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اس نے اپنے آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی چھپا ہوا بھی تھا تو مسلمانوں کے سامنے سب ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں، مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ بھی چیز واضح ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کفار مکہ جو اس مارے میں پوری طرح تیار ہو کر آئے تھے کہ اب نہیں چھوڑیں گے اس دفعہ، جو غزوہ بدر میں جو ہمیں چوٹیں لگی ہیں اور ہماری جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، ہمارے بڑے بڑے سارے جتنے بھی لیڈر تھے سب مارے گئے، تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو یہ بھی نہیں ہو سکا، ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. یقیناً نقصان ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا اس میں، لیکن وہ جو چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے، اس دعوت کو ختم کریں گے، اس دین کو نقصان پہنچائیں گے، یہ نہیں ہو سکا. تو اسی لیے پھر وہ ناکام و نامراد لوٹے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے. اور پھر وہ انہوں نے یہی کیا کہ ہم اب اگلی دفعہ پھر دیکھیں گے، اس کا معاملہ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح پھر انہوں نے کوشش کی کہ کس غزوہ خندق میں جیسے وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو پہ اس طرح حملہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بارے میں تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.